اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین۔ کروڑا شکر ہیں رب کائنات کے، جس نے آج کے ایک خوبصورت دن میں ہم سب کو ایک خوبصورت علم کے نیچے خوبصورت لوگوں کے ساتھ اس سفر میں شرکت کا موقع دیا۔ آپ سبھی لوگ قابل تحسین اور قابل داد ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسے روحانی راستے پر چلایا جس کے آگے ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر کفران کرو گے، ناشکری کرو گے تو عذاب شدید ہے۔ تو رب کی نعمتیں جو ہیں لمحہ بلمحہ ہم پر ہر وقت نازل ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو سفر ہے یا جن ہستی کے ایک مقام سے ہم چلے اور دوسرے مقام تک ہم آئے ہیں، اس سفر کو سمجھنے کے لیے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا جو مختصراً ہوں گی، مگر آج کے سفر کا لب لباب ہوگا۔ اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کے سفر کو دوبالا کر دے گا۔ دنیا کی ہر چیز ایک طاقت رکھتی ہے۔ جیسے ہم گھر سے نکلے تو کھانا کھا کے نکلے، کھانا ہمارے لیے طاقت تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی میں سی این جی یا پٹرول ڈالا، وہ اس کے لیے طاقت تھی۔ وہ اس طاقت کے ذریعے ہم پنڈی اسلام آباد میں پہنچے، پھر ہم نے دوبارہ کھانا کھایا، پانی پیا تاکہ ہمیں طاقت میسر ہو، ہم تھوڑا آگے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں تو کائنات کی ہر چیز ایک طاقت رکھتی ہے۔ جو کپڑے ہم نے پہنے ہیں یہ بھی ایک طاقت ہے، جو پتھر ہے یہ بھی ایک طاقت ہے، جو مٹی ہے وہ بھی ایک طاقت ہے، جو پانی ہے وہ بھی ایک طاقت ہے، پیٹرول، بجلی، کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھیں کہ وہ ساری کی ساری طاقت ہے۔ اور یہ طاقت جس کے پاس جتنی زیادہ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے، امیر آدمی ہے۔ جس ملک کے پاس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ امیر ملک ہے جی، اس کے پاس پیٹرول زیادہ ہے، اس کے پاس بجلی زیادہ ہے، اس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، اس کے پاس فصل زیادہ ہے۔ بات مختصر کروں گا، میرے کچھ ساتھی نکل رہے ہیں، بس صرف 4-5 منٹ کی تقریر نہیں ہے، صرف مدعا بیان کرنا ہے۔ تو ہم لوگ زیادہ تر اپنی زندگی میں اس طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اس دنیا کی طاقت کو اکٹھا کرنا ہی ہمارا مقصد و مدعا بن گیا ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ ایک طاقت رکھنے والی چیز جو ہے وہ لفظ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ لفظ ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تو اللہ جو ہے ایک لفظ ہے۔ تو وہ طاقت جو ہے نا، لفظ کی طاقت، یہ اس دوسری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس طاقت کو سمجھتے ہیں جو مقررین ہیں، اس طاقت کو سمجھتے ہیں جو نعت پڑھنے والے ہیں، شاعر ہیں، اس طاقت کو سمجھتے ہیں مقررین ہیں، اس طاقت کو سمجھنے والے لیڈر ہیں۔ وہ لفظوں کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دنیا پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جادوگر کو ان لفظوں کا پتہ ہوتا ہے تو وہ اس سے جادو کرتا ہے، اور ہم عام لوگ جو ہیں ان لفظوں کی طاقت کے ذریعے ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کلمہ پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے تو وہ لفظ ہے طاقت، تو وہ بیوی بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں طلاق ہے تو وہ بیوی انجان بن جاتی ہے۔ تو یہ لفظوں کی سمجھ کو، اس طاقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی بھائی نے چند الفاظ پڑھے ہیں نا، وہ منقبت کے الفاظ تھے، وہ نعت کے الفاظ تھے، تو ہم پہ سحر طاری ہو گیا۔ تو یہ لفظوں کی بڑی طاقت ہے۔ ان لفظوں میں ہماری کوشش ہونی چاہیے
کہ ہم بہترین الفاظ کو ادا کرتے رہیں اور بہترین الفاظ کو سنتے رہیں، بہترین الفاظ کو پڑھتے بھی رہیں اور بہترین الفاظ کو سنتے بھی رہیں۔ یہ جو ہمارا سفر ہے، اس دوران ہمارے الفاظ بہترین ہوں، الحمدللہ بہترین ہے، مگر اور بہترین ہو جائیں۔ تو آج کے دن ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کا دن ہے کہ ہم نے جو کھانا کھایا، وہ والی جو طاقت تھی وہ بھی پیور تھی، وہ صاف تھی، اس میں محبت تھی، لنگر تھا، ہر بندہ خوشی کے ساتھ دوسرے کو پیش کر رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں، ان کی طاقت بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب جو تیسری جو بات میں کر رہا ہوں، وہ ان سب باتوں کی بات ہے، باتوں کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں طاقتوں سے زیادہ بڑی طاقت جو ہے وہ انسان کے پاس خیال کی طاقت، سوچ کی طاقت۔ باتوں کی بات ہے، پر کیا بات ہے؟ خیال کی بات ہے اور سوچ کی بات، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے نا، اس کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، سائنٹسٹ نے، سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، تو انہوں نے امریکہ میں ایک قیدی تھا نا، اس کو سزائے موت ہونی تھی۔ اس کو کہا گیا کہ تمہیں تو موت ہونی ہے، تو ہم کچھ تجربات کر رہے ہیں، ایک سانپ ہے جو انسان کو ڈستا ہے تو انسان کی چند لمحوں میں موت ہو جاتی ہے، لہٰذا تمہیں سانپ ڈسائیں گے تم مر جاؤ گے، تم قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو ویسے بھی مرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر میری وجہ سے کوئی دوائی بن رہی ہے، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے قبول ہے۔ تو انہوں نے اس کو سانپ کو اس کو دکھایا، اس کے بعد کرسی پر اس کو بٹھا کر اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور 2 سوئیاں جو ہیں اس کی ٹانگ پہ چبھائی گئیں، سانپ نہیں ڈسایا، 2 سوئیاں چبھائی گئیں، وہ بندہ چند لمحوں میں مر گیا اور اس کے خون کا تجزیہ کیا گیا تو اس میں سانپ کا زہر تھا۔ اب اس کے خیال نے جو ہے نا زہر بھی اندر بڑھا دیا ہے۔ تو یہ جو ہم سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں نا، یہ بابا جی یہاں پہ آتے تھے نا، اس خیال کو پختہ کرنے کے لیے آتے تھے، اس خیال کو پختہ کرنے کے لیے آتے تھے کہ بس صرف اللہ ہے، کیا ہے جی؟ صرف اللہ ہے، اس خیال کو پختہ ہے۔ وہاں نیچے جو تھے نا، حالانکہ آج سے 400 سال پہلے، تو آج یہ حالت ہے، اتنی جنگل ہے، تو 400 سال پہلے بھی وہاں پہ کیا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہاں سے یہاں آتے تھے، بالکل تنہائی میں آتے تھے، اس خیال کو پختہ کرنے کے لیے کہ صرف اللہ ہے۔ کس کے لیے آتے تھے جی؟ صرف اللہ ہے۔ وہ جیسے راستے میں نے بات کی ہے نا کہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے اور کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہاں پہ نہ کسی جانور کو ان کو خوف ہوتا تھا، نہ کس بات کا غم ہوتا تھا کہ میں سب کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے، اور اپنے خیال کو پختہ کرنے کے لیے کہاں آتے ہیں جی؟ اس جگہ پہ آتے ہیں۔ آپ سب نے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے، یعنی نبی ہونے سے پہلے غار حرا پہ جاتے تھے۔ جو لوگ مکہ شریف میں گئے ہیں انہوں نے غار حرا دیکھا، اسی طرح بلندی پہ، اسی طرح بلندی پر۔ اس وقت قرآن پاک نہیں آیا تھا، نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کون سی عبادت کرتے تھے؟ اس خیال کو پختہ کرنے کے لیے آتے تھے کہ صرف اللہ ہے۔ اس خیال کو اگر انسان پختہ کر لے کہ صرف اللہ ہے، تو اللہ پر انسان کا یقین جب پختہ ہو جائے تو پھر ہر وقت انسان کا خیال جو ہے نا کہ اللہ کے گرد ہی رہتا ہے۔ اس پر جب کوئی بیماری آتی ہے وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب کوئی خوشی آتی ہے تب کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وہ یہ خوشی کو یہ نہیں کہتا یہ میں نے حاصل کیا اور غم جو ہے اللہ کی طرف ہے، وہ کہتا ہے غم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ پاک جس طرح قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس لیے اللہ پاک نے جو فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ ہم سب شکر گزار ہیں، اس رب کی شکر گزار ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اپنے پیارے بندوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ چند لمحوں کے لیے اس خیال کی طاقت کو ہم بھی اجاگر کریں گے، چند لمحوں کے لیے اس خیال کی طاقت کو ہم اجاگر کریں گے۔ آپ برائے مہربانی چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دنیا مافیا کے خیالات کو اپنے دماغ سے بالکل چھوڑ دیں، یہی دعا ہے انشاءاللہ۔ اپنے خیال کو